بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام یا ربنا کی وساطت سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام یا ربنا دعاؤں کی تعلیم کا اور حسن دعا کے حوالے سے اور آداب دعا کے حوالے سے ہوا کرتا ہے۔ رمضان شریف کا یہ مبارک مہینہ جو دعاؤں کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، ہر مومن اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر دست سوال کو دراز کر کے اللہ رب العالمین سے اپنی حاجات اور اپنی تمناؤں کی طلب کے لیے اس مہینے کو وہ اپنے لیے بہت بڑی نعمت یقین کرتا ہے، اور یقیناً یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ لیکن دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم حسن دعا کو جانیں، آداب دعا کو جانیں، سلیقہ دعا کو جانیں۔ ہمارا یہ پروگرام یا ربنا، جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان حمید میں ذکر کی گئی وہ مبارک دعائیں جو حضرات انبیاء کرام کی مبارک زبانوں سے جاری ہوئی، حضرات اولیاء کرام کی زبانوں سے جاری ہوئی، جن کو اللہ نے قبول فرمایا، اور جو دعاؤں میں انہوں نے طلب کیا تھا اور جن تمناؤں کا اظہار کیا، اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان دعاؤں کو، ان تمناؤں کو قبول کیا، اور ان کلمات کو اللہ نے یہ شرف مقبولیت محترم ناظرین عطا فرمایا کہ کئی ہزار سال کے بعد دوبارہ اسے اپنے نبی کریم علیہ السلام کے سینے پر اترنے والے قرآن میں شامل کر کے ان کلمات کو رہتی دنیا تک باقی کر دیا۔ آج ہم جس دعا کی طرف چلنا چاہتے ہیں وہ دعا حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے شہزادے ہیں، بیٹے ہیں، اور آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی، بہت نعمتوں سے نوازا تھا۔ قرآن کریم کی کئی صورتوں کے اندر کہیں اختصار سے، کہیں تفصیل سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا اور آپ کے احوال اور آپ کی ریاست اور آپ کی حکومت اور جو اللہ نے آپ کو غلبہ عطا فرمایا تھا وہ اس کا ذکر موجود ہے۔ قرآن کریم میں تو یہاں تک بھی موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ غلبہ عطا فرمایا تھا کہ جو اللہ نے فرمایا کہ فَسَخَّرْنَا لَهُ رِيحًا تَجْرِي بِأَمْرِهِ حَيْثُ أَصَابَ، کہ ہم نے ہواؤں کو حضرت سلیمان کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا۔ تجری بِأَمْرِهِ، وہ سلیمان علیہ السلام جہاں حکم دیتے تھے ہوا وہاں پر چلتی تھی، اور یہ ہوا کا چلنا، ظاہر سی بات ہے ہوا کا چلنا بادلوں کو لانا ہے، بادلوں کا لانا یہ بارش کا برسنا ہے، بارش کا برسنا زمین پر سبزہ اور اناج کا اگنا ہے، اور وہی اناج اور سبزہ زمین پر زندگی رکھنے والوں کے لیے حیات ہے۔ یوں سمجھیے کہ سارا نظام جس ہوا کے ساتھ چلتا ہے، اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ نظام عطا فرمایا تھا، اور آپ قرآن خود کہتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ رِيحًا، ہم نے روح یعنی ریح کو، ہوا کو تابع کر دیا، تابع فرمان کر دیا تھا۔ ہم نے سلیمان کے ہاتھ میں ہوا کو دے دیا تھا، سلیمان جہاں حکم کرتے علیہ السلام تجری بِأَمْرِهِ، ہوا ان کی حکم سے چلتی، وہ کہتے دائیں طرف چلو، بائیں طرف چلو، دائیں نہ چلو بائیں چلو، فرمایا یہ سب ہم نے اس کے حکم پر دے دیا تھا، اور فرمایا ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب۔ اللہ فرماتا ھذا عطاؤنا، اے سلیمان علیہ السلام یہ ہماری جانب سے تمہارے لیے تحفہ ہے، ہماری طرف سے تمہارے لیے عطا ہے، فمنن او امسک، جہاں آپ کا دل چاہے آپ زیادہ ہوا اس طرف چلا دیں، جہاں آپ کا دل چاہے امسک اس جگہ سے روک دیں، بغیر حساب، ہم آپ سے کوئی حساب نہیں لیں گے۔ یعنی یہ اختیار اور یہ قدرت اللہ رب العالمین نے، یہ طاقت اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ آپ کی دعا کی طرف چلتے ہوئے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو دعا آپ کی شکر کے حوالے سے دعا، وہ شکرانے والی دعا جس کو ذکر کر دیتے ہیں کہ جو آپ نے کی تھی کہ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اس کی دعا کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ یہ جو تو نے اتنا انعام مجھ پر کیا ہے، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احسان کا۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً احسان کا شکر کرنے سے، نعمتوں کا شکر کرنے سے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں، اللہ رب العالمین اس میں اضافہ فرماتا ہے، جس طرح کہ قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں ذکر ہوا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں اس میں اضافہ کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کیسی انقلابی حکومت ہے، جس کا میں نے صرف ابھی سورہ صاد سے آپ کے سامنے ایک آیت کو ذکر کیا ہے۔ مختصر طور پر اس قصے کو ہم ابھی ذکر کرنے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی مبارک دعا، شکرانے کی دعا جو ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر اللہ نے جو تمہیں عطا فرمایا یہ تمہارا ذاتی نہیں، یہ اللہ کا عطا کردہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس نعمت سے تم بھی دنیا و آخرت میں نفع اٹھاؤ اور تمہارے متعلقین بھی نفع اٹھائیں، اور تم میں اگر اس سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ رب العالمین تمہیں معاف کرے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ملنے والی نعمت کا تم شکر ادا کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا شکر کو بتاتی ہے، اور شکر کے جو جملے حضرت سلیمان نے ذکر کی ہیں دوبارہ سماعت فرما لیجئے۔ فرما ربی اوزعنی ان اشکرا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر کروں، نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اس احسان کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے والدین پر کیا یا والد پر کیا، یعنی داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور تو نے مجھے بھی نبوت عطا فرمائی، اس کا بھی شکر ہے۔ تو نے میرے والد داؤد علیہ السلام کو بھی سلطنت اور بادشاہی عطا فرمائی، مجھے بھی بادشاہی عطا فرمائی، ہر انعام خیر تو نے مجھے عطا فرمائے۔ یا اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، تیری نعمت کا شکر ادا کروں، تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے والد گرامی پر کیا، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یہ کہ میں بھلائی کا کام کروں جو تجھے پسند آئے، ترضاہ، جو تجھے پسند آئے، وَأَدْخِلْنِي برحمتک، اور تو مجھے یہ توفیق دے کہ میں بھلائی کا کام کروں جو تجھے پسند آئے، وادخلنی برحمتک عبادک الصالحین، اور اے میرے اللہ مجھے اپنی رحمت میں سے اپنے بندوں میں شامل کر جو تیرے خاص قرب اور تیرے قریب کے بندے ہیں۔ یعنی یہ دعا فرمائیں کہ یا اللہ تو مجھے شکر کا موقع دے، مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں کہ جو تو نے نعمتیں مجھ پر اور میرے والد پر کی، اور مجھے یہ توفیق دے کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جس سے جو تجھے پسند ہے، اور مجھے یا اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کے اندر تو شمار فرما۔ یہ انکساری، یہ شکر کے جملے، اس میں بے شمار نصیحت میرے اور آپ کے لیے ہیں کہ کس طرح انکساری کے ساتھ، کس طرح عاجزی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خطاب کیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے حوالے سے قرآن کریم میں یہاں پر ایک اور چیز ذکر کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا مقام کیا تھا کہ علمنا منطق الطیر، اللہ رب العالمین نے آپ کو پرندوں کی بولیاں عطا فرمائی تھی، پرندوں کی بولیاں آپ سمجھ لیتے تھے۔ وَأُوتِينَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز آپ کو عطا فرمائی، مثلا جنات آپ کے تابع تھے، پرندے آپ کے تابع تھے، ہوائیں آپ کی تابع تھی۔ اندازہ لگائیے کیسی بادشاہی یہ ہوگی جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت سلیمان کو عطا فرمائی تھی۔ اور ایک واقعہ اس کے ساتھ ہی قرآن آگے ذکر کرتا ہے جس پر آپ شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ چونٹیوں کی وادی سے گزرے، یعنی ایسی جگہ سے گزرے، حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کا گزر جو ہے وہ چونٹیوں کی وادی سے ہوا، اور آپ کا تخت ہوا میں فضا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا، جنات اپنے کاندھوں پر آپ کے تخت کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ہوا خود آپ کے تخت کو لیے ہوئے فضا میں جا رہی ہے۔ اب کہاں چونٹی زمین پر ان کی وادی تھی، اور اوپر یعنی کئی میل اوپر کی جانب بلندی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا، تو چونٹیاں جو نیچے تھی وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگی، قالت نملۃ یا ایھا النمل، چونٹی ایک دوسرے سے کہنے لگی، اے چونٹیوں اپنے گھروں کے اندر، اپنی بلوں کے اندر جلدی سے چلے جاؤ، کہیں تمہیں کچل کرنا رکھ دے سلیمان علیہ السلام کا لشکر۔ یہ چونٹیاں، ناظرین غور کیجئے، چونٹیاں نیچے بات کر رہی ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے چونٹیاں ایک دوسرے سے کہہ رہی کہ تم نہیں دیکھ رہی کہ سلیمان کا لشکر اوپر سے جا رہا ہے، تم جلدی جلدی اپنے سوراخ میں اور اپنے گھروں کے اندر چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر جو ہے وہ تمہیں گویا کہ مل کر رکھ دے، مسل دے۔ چونٹیوں کی آواز اس فضا کے اندر حضرت سلیمان نے سن لی۔ یہ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کمال کا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اب آپ دیکھیں کیسے کیسے انعامات حضرت سلیمان علیہ السلام پر تھے۔ قرآن یہ کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، اس وقت آپ نے مسکرایا، ضحک کیا، آپ ہنسے، اور آپ نے اس بات پر ہنس کے آپ نے ان کی آواز کو سن لیا۔ تو یہ شان اللہ رب العالمین نے آپ کو، یعنی انبیاء وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین دیکھیے
کیسی سماعت عطا فرماتا ہے، سننے کی طاقت اللہ نبیوں کو کیسے عطا فرماتا ہے کہ زمین پر چونٹیاں بات کر رہی ہیں اور فضا کے اندر حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سن رہے ہیں۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے جہاں جنات پر دیگر چیزوں پر اگر اللہ نے آپ کو بادشاہی عطا فرمائی تھی، وہیں پر آپ کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں کو سمجھنے اور اس کا علم عطا فرمایا تھا۔ قرآن کریم کی ذکر کرتا ہے کہ ایک دن ہدہد پرندہ آپ کے سامنے سے غائب تھا۔ آپ نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ تو وہ ہدہد پرندہ غائب تھا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ آ جائے اور کافی دیر سے وہ غائب آ جائے تو میں اس کو سزا دوں گا۔ ہدہد آیا اور ہدہد نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک واقعہ سنایا اور کہا کہ حضور مجھے معاف رکھیے گا، میں ایک وادی سے گزرا ہوں اور وہ کچھ رہنے والے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو ہر قسم کی نعمت عطا فرمائی ہے، بہت مال عطا فرمایا ہے، بہت کمال عطا فرمایا ہے، لیکن حضور حال یہ ہے کہ ایک عورت ہے جو ان کے اوپر بادشاہی کرتی ہے، اللہ نے ان کو بڑی سمجھ عطا فرمائی ہے، بڑی زراعت ہے، بڑا پانی ہے اور وہاں پر دنیا کی ہر نعمتیں ہیں، لیکن وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو حضور آپ جو ہے کہ میں یہ واقعہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ یہ بتاؤ جو ان کی سلطنت ہے ان میں سب سے زیادہ ناز اور فخر ان کو کس چیز کے اوپر ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی وہ جو رانی ہے، ملکہ ہے، اس کا نام بلقیس ہے اور اس کو فخر جو ہے وہ اپنے تخت کے اوپر ہے، اور اس کا تخت جو ہے وہ بہت وسیع اور عریض ہے اور کئی پہروں کے اندر جو ہے کہ وہ تخت موجود ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے فضل سے ارشاد فرمایا، آپ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے درباری بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، خود نہیں گئے، فرمایا یا ایھا الملؤ ایکم یأتنی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، کہ اے میرے درباریوں جو تم میرے سامنے بیٹھے ہو کون ہے، ذرا جلدی سے جائے گا اور وہ جو رانی ہے جو اپنے تخت پر اور اپنی فوج پر بڑا گھمنڈ کرتی ہے اس کا تخت یہاں پر اٹھا کر لے کر آئے گا۔ قال عفریت من الجن، آپ کے دربار میں ایک بڑا دیو جن بیٹھا تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا حضور آپ اپنی مجلس اپنی میٹنگ کو ختم نہیں کریں گے تو میں وہ تخت لے آؤں گا۔ وہ تخت حضرت سلیمان سے تقریباً 2 مہینے کی دوری پر تھا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ تم لے کر تو آؤ گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے بھی پہلے، یعنی 2-4 گھنٹہ نہیں بلکہ اس سے بھی پہلے وہ کوئی تخت لے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایک انسان بیٹھا ہوا تھا جو آپ کے شاگرد تھے، انسان تھے کیونکہ یہ پہلا جن تھا۔ انہوں نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، آپ کے شاگردوں میں سے ایک شخص تھے جن کا نام آصف بن برخیہ ذکر کیا گیا ہے اور ان کو زبور کے علم میں سے کچھ علم تھا، انہوں نے اس علم پر یہ کہا اور اللہ نے اس علم کے ذریعے ان کو یہ طاقت اور شان عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور لمبا ٹائم نہیں، میں وہ تخت لے کر آ جاؤں گا۔ فرمایا یہ تو جن کہہ رہا ہے میں اتنے ٹائم میں لاؤں گا، تم کتنے ٹائم میں لے کر آؤ گے؟ تو قرآن مجید اس بات کو آیت نمبر 40 میں کہتا ہے، عاصم بن برخیہ جو آپ کے شاگرد تھے، انسان تھے، انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولیں گے تخت یہاں پر آ جائے گا۔ یہ اللہ نے طاقت عطا فرمائی اور وہ تخت جو تھا بلقیس کا وہ اٹھا کر یہاں پر لایا گیا اور بلقیس پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑی انکساری اور عاجزی کے ساتھ حاضر ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقام و مرتبے اور شان و جلالت کو دیکھنے کے بعد بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، دین قبول کی اور اپنے شرک سے توبہ کی۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام کی دعا تھی ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ جو انعامات تو نے مجھے دیے ہیں میں اس پر تیرا شکر ادا کروں، اور جو تو نے انعامات میرے ابو کو عطا فرمائے میں اس پر شکر ادا کروں، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ اچھے کام کروں جس سے تو راضی ہو جاتا ہے اور جو کام تجھے پسند ہے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، یا اللہ مجھے اپنے فضل سے اپنے نیک بندوں کے اندر شمار فرما دے۔ اس دعا میں آداب بھی ہے، طلب بھی ہے، شکر بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسا پاکیزہ مزاج حضرت سلیمان کے صدقے ہمیں بھی عطا فرمائے اور اللہ ہمیں صبر و شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔